جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ان کے موت کا وقت آئے گا اور یہ لوگ اپنے جہنم میں جو ٹھکانہ ہے اس کو جب دیکھیں گے تو اس وقت میں یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم پھر کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، یعنی کفر و شرک وغیرہ نہیں کریں گے، یہ لوگ یہ کہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر تو یہ ایک بات ہو جائے گی، کہنے کے لیے ایک صرف بات ہی بن کر رہ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ان کے پاس موت آ جائے گی، اپنے جہنم میں ٹھکانے کو دیکھیں گے، لو آمن ومقعدہ من الجنت، جنت و جہنم کے ٹھکانے کو دیکھیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کافر کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ اس وقت میں لو آمن ہے، یہ تمنا کریں گے کاش ایمان لے آتے، اور کہیں گے قال رب ارجعونی، کہے گا کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے۔ یہاں ارجعو جمع کا جو صیغہ لائے ہیں یہ تعظیم کے طور پر لائے ہیں، لعلی اعمل صالحا، شاید میں نیک عمل کروں اس لیے مجھے آپ لوٹا دیجئے، بئی طور کہ میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں جو میں نے چھوڑ دیا یا جو میں نے اپنی عمر ضائع کی اس میں اس بات کی گواہی دوں۔ اے فی مقابلتی، اس کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب یہ موقع نہیں ہے، اب یہ موقع نہیں ملے گا، لا رجوع، اب لوٹنے کا موقع نہیں، انہا اے رب ارجعونی کلمتن، بلا شبہ یعنی یہ جو کلمہ ہے رب ارجعونی، یہ تو ایک کلمہ ہے جس کو کہا جائے گا بس، جو کہنے کے لیے ولا فائدہ تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے سامنے ایک عالم برزخ، ایک زندگی ہے، یا حاجز یصد عن الرجوع، جو ان کو لوٹنے سے روکے ہوئے ہے، وہ ان کو واپس نہیں جانے دے گی۔ جب قبر میں چلے جائے گا انسان تو وہ قبر صرف ایک گڑھے کا نام نہیں ہے کہ گڑھے میں چلے جاتے، بلکہ وہ ایک مستقل زندگی ہے، جیسے دنیا کی ایک زندگی ہے ایسے ہی قبر کی ایک زندگی ہے۔ تو وہ عالم برزخ ان کو لوٹنے نہیں دے گا، الی یوم یبعثون، وہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے تک ان کو وہاں عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے، اس دن تک جس دن اب ان کو مرنے کے بعد دوبارہ لوٹایا جائے گا، ولا رجوع بعد، اس کے بعد اب ان کو دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا، دنیا کے اندر نہیں لوٹایا جائے گا، اب تو ان کو حشر و نشر کے وقت ہی کھڑا ہونا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اس وقت جب کہ سور میں سور پھونکا جائے گا، یعنی نفخہ اولا جب پیش آئے گا یا نفخہ ثانیہ پیش آئے گا، اس وقت میں اب ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت میں اس حال میں کھڑے ہوں گے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَفَاخَرُونَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ اس دن آپس میں ان کے جو رشتے تھے، آپس میں جو قرابت تھی، ایک دوسرے سے جو رشتے جڑے ہوئے تھے، وہ سارے رشتہ اب ختم ہو چکے ہوں گے، اس حال میں کھڑے ہوں گے، جن رشتوں پر، جس قرابت پر یہ لوگ فخر جتلایا کرتے تھے وہ سارے رشتے ان کے ختم ہو جائیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں، حال تک نہیں پوچھیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر رشتہ داروں سے آپس میں کوئی ہاری بیماری پریشانی مصیبت آتی ہے تو ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، لیکن وہاں کی ہولناکی، وہاں کا جو منظر ہوگا وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ اس کی وجہ سے کسی کو پوچھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، اتنا بھیانک منظر ہوگا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ عَنْهَا، وہاں ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ دنیا کی حالت کی مخالفت، دنیا میں جو حالت ہوتی تھی اس کے بالکل الٹی حالت ہوگی۔ لما یشغل من عزم الامر، وہاں کے ہولناکی کی وجہ سے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ذالک فی بعض مواضع القیامت، اور یہ بعض قیامت کے جو بعض مواقع میں ہوگا ایسا بھی کہ لوگ پوچھیں گے، لیکن وہ وہاں ہوگا جہاں ان کو افاقہ ملے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے لوگ اور ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کریں گے، حال پوچھیں گے، تو یہ ایسا بھی ہوگا، لیکن یہ جب ہی ہوگا جب کہ کسی کو افاقہ ہوگا، کسی کو کچھ ہوش آئے گا، تب جا کر تو یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بِالْحَسَنَاتِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، حساب و کتاب ہوگا تو کامیابی کا مدار کیا ہے؟ کامیابی کا مدار یہ ہے کہ جس کا
اعمال کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہا بھلائیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے جس کا پلڑا بھاری رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جن کا پلڑا، جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا رہ گیا برائیوں کی وجہ سے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اپنا نقصان اٹھایا ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ کافر لوگ ہوں گے۔ پھر جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم ان کا کیسا استقبال کرے گی، جہنم ان کو کیسا آرام دے گی۔ تلفح وجوہہم النار تحرقها وهم فيها کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور یہ ہمیشہ یہ اس جہنم میں کوئلوں کی مانند ہو جائیں گے، جل کر راکھ ہو جائیں گے، بالکل کوئلوں کی مانند۔ شمرت شفاہم العلیٰ والسفلی عن سنانہم، ان کا اوپر کا روڈ لمبا بڑھ جائے گا، لمبا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور نیچے کا جو ہونٹ ہوگا، اوپر کا ہونٹ اوپر کو بڑھ جائے گا، نیچے کا ہونٹ دانتوں سے نیچے چلے جائے گا، ایسے لٹک جائیں گے۔ اس طرح ان کی حالت خراب، آگ جو ہے وہ ان پر سوجن آ جائے گی اس کی وجہ سے، اور روڈ یہ جو ہونٹ ہیں موٹے موٹے ہو جائیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي مِنَ الْقُرْآنِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، پھر ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس میری آیات یعنی قرآن کریم کی آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی کہ تم ان سے ڈرتے، خوف پیدا کرتے، اور اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو مانتے۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم نے تو ان کو جھٹلا دیا۔ فَقَالُوا، وہ کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا، اس وقت میں ہم نافرمان لوگ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ اور ایک قرات میں شقاوتنا بفتح اولہ، شین کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور الف کے فتح کے ساتھ بھی ہے، وہما مصدران بمعنی، یہ دونوں مصدر ہیں ایک ہی معنی میں ہیں۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، کہیں گے کہ ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم تو گمراہی میں پڑے رہے، ہدایت سے گمراہی میں پڑے رہے۔ ربنا اخرجنا منہا، اب تمنا کریں گے اے ہمارے رب آپ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے۔ فَإِنْ عُدْنَا إِلَى الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم یہاں سے جانے کے بعد، اگر دنیا میں ہمیں دوبارہ لوٹا دیا گیا، اور دوبارہ لوٹنے کے بعد اگر ہم دوبارہ پھر نیک عمل نہیں کرے، اور اگر ہم نے دوبارہ آپ کی بات نہیں مانی، تو پھر ہم واقعی میں ظالم ہوں گے۔ آپ ہمیں پھر جو چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، یہ وہ تمنا اور خواہش کریں گے اپنے رب سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آئے گا اور کتنی مدت کے بعد میں آئے گا، وہ یہ سوال، یہ تمنا کرتے رہیں گے، لیکن کتنی مدت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا؟ جواب آئے گا قال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلموني، جواب آئے گا کہ تم یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات مت کرو۔ یہ جواب آئے گا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کی جو عمر ہوتی ہے، دنیا کی عمر جتنی مدت میں دو مرتبہ اس دنیا کی عمر گزر جاتی ہے، اتنی مدت کے بعد میں یہ جواب آئے گا لا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ پڑے رہو یہیں پر اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو، یہ جواب آئے گا۔ پھر اس کے بعد کافر، مشرک، نافرمان مایوس ہو کر کے بیٹھے رہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو کوئی امید نہیں ہوگی۔ قال لهم بلسان مالکین، اللہ تعالیٰ فرشتے کی زبانی دنیا کی عمر کے 2 مرتبہ گزرنے کی بقدر، دنیاوی جو عمر ہے اس کی 2 مدت جتنی انسان کو اس میں عمر دی جاتی، عام طور سے 60 سال 70 سال کی عمر عام طور سے ہوتی ہے، تو اس کی ڈبل کر کے، اس کی جو ڈبل ہوگا 120 150 کے قریب، تقریباً اتنی مدت کے بعد 150 سال کے بعد میں یہ جواب آئے گا اخسؤوا فیہا، کہ تم اسی میں پڑے رہو، بیٹھے رہو یہیں پر جہنم آگ کے اندر ذلیل ہو کر، ولا تکلمونی، اور اب یاد رکھنا کہ اب مجھ سے بات بھی نہیں کرنی، اب بات کرنے کا دروازہ بھی بند۔ یہ بادشاہی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی وہاں، یہ دنیا کی بادشاہی نہیں ہے جہاں پر جتنا چاہے جب چاہے جیسے چاہے چلے جائے۔ اس کا دنیا کے جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے وہ زبان کو بند تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا تو حکم ایسا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا کہ اب بات نہیں کرنی ہے تو نہیں کریں گے۔
ذلیل ہوں گے، جلیں گے، جل کر راکھ ہو جائیں گے، حالت خراب ہوگی، لیکن بات نہیں کریں گے۔ وَلَا تُكَلِّمُونِ، اور مجھ سے بات نہیں کرنا عذاب کو دور کرنے کے سلسلے میں۔ فَيَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُمْ، اب ان کی جو امید ہے، ان کی جو اب تک جو امید تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، وہ مہاجرین تھے، ان سے کہا جائے گا کہ وہ مہاجرین تھے، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموہم، یہ ایک جماعت، ایک گروہ تھا، یہ لوگ اپنے لیے بھلائیاں مانگتے تھے، اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرتے تھے، اپنے جو برائیاں ہوئی اس کی معافی چاہتے تھے، اور تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اتنی اچھی دعا پر بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سخریا سین کے ضمے کے ساتھ بھی ہے، کسر کے ساتھ بھی ہے، مصدر کے معنی میں، مصدر ہیں دونوں، اور حزین کے معنی میں ہے استہزاء۔ کون تھے جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے؟ انہی میں سے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان وغیرہ، یہ حضرات تھے جو مہاجرین میں سے تھے، یہ دعائیں کرتے تھے تو ان کے دعاؤں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم نے مجھے بلا دیا، تم نے اس کو ترک کر دیا، تم نے مذاق میں مشغول ہو کر کے جو دعا مانگی تھی اس کو تو ترک کر دیا، اور میری یاد کو ترک کر دیا، مجھے تو بالکل بلا دیا۔ بس یہ بھلانے کا جو سبب ہے وہی تمہارے یہاں تک پہنچانے کا سبب ہے، اسی کی وجہ سے وہی ان کی جانب منسوب کیا گیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم ان کے پیچھے ہنسا کرتے تھے۔ اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ، آج میں ان کو اچھا بدلہ دوں گا، نعمتوں ہمیشہ کی نعمتیں انہیں عطا کروں گا، اس کی وجہ سے جو تمہاری مذاق پر، تمہارے ان کو تکلیف پہنچانے پر جو صبر کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اچھا بدلہ دوں گا۔ انہم ہم الفائزون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔